وصلی اللہ وسلم وبارک وترحم علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اس آدھے گھنٹے کی ملاقات میں اللہ کرے کوئی ایک دینی بات ہمارے اور آپ کے دل میں بیٹھ جاوے، اللہ مقدر فرماوے۔ بڑی مشہور آیت ہے اور بڑا مشہور مضمون ہے۔ آیت کہہ رہی ہے نعمت کی قدر کرو، نعمت بڑھ بڑھ کر ملے گی، اور ملے گی نہیں میں دوں گا۔ ملے گی میں تو تھوڑا سا گول مول ہے، کدھر سے ملے گی، کس کے ہاتھ سے ملے گی۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں دوں گا، میں ہی دوں گا، ضرور دوں گا۔ بالکل پکی منگنی لگ رہی ہے، اب کٹ پٹ ہونے والی نہیں ہے کہ نہیں؟ جب لین دین ہو جاتا پکی ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی؟ بس یہی ایک سبق ہے اس میں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میری نعمت کی قدر کرو، میرا شکر کرو، میں دوں گا اور خوب دوں گا، یقیناً دوں گا، ورنہ پھر الٹی چال چلنا شروع کروں گا اور گردن مڑوڑ کے رکھ دوں گا، یہ بھی کہتے ہیں۔ اگر ناقدری کرو گے، پیسے پا کر عیاشی کرو گے، کرسی پا کر ظلم و زیادتی کرو گے، گردن مروڑ دوں گا، آنکھیں پھوڑ دوں گا، عزتیں بگاڑ دوں گا۔ قل اللہم مالک الملک، سارا پاور اس کا ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کرسی دینا جانتا ہوں تو کھینچنا بھی جانتا ہوں۔ نعمتیں تو بہت ساری ہیں ہمارے پاس، ایک نعمت اس وقت یاد دلا کے اسی کی قدر پر تھوڑی سی گفتگو کرنی۔ یہ جو دن چل رہے ہیں ماہ شعبان، اور یہ مقدمہ ہے ماہ رمضان کا، یہ مہینہ بتا رہا ہے تیاری کر لو، رمضان آ رہا ہے، تیاری کر لو۔ کیا مطلب؟ سموسے بنا کے رکھ لو۔ کئی جگہوں پر نا تیاری کا ترجمہ یہی ہے کہ افطاری کا سامان پہلے سے بنا کے رکھ لو۔ ارے نہیں نہیں، اللہ رمضان میں جو چاہتا ہے، جو ادائیں آپ کی دیکھنا چاہتا ہے، ان اداؤں کی پہلے مشق کر لو۔ کہتے ہیں گاڑی روڈ پر لانے سے پہلے کھیتوں میں، گلیوں میں گھمائی جاتی کہ نہیں گھمائی جاتی؟ پھر سرٹیفکیٹ ملتا ہے، بعد میں روڈ پہ لاتے۔ رمضان سے پہلے کچھ کر لو، سیکھ لو، مشق کر لو۔
ذرا ڈھنگ کی تلاوت سیکھ لو نا. کسی آیت پر آج تک رونا آیا نہیں تو کم سے کم رونے کی شکل تو بناؤ تاکہ رمضان میں کسی دن صحیح معنی میں رونا آ جاوے. دو رکعت ڈھنگ کی پڑھنا سیکھ لو, ابھی سے مشق کرو تاکہ رمضان آوے تو واقعی 2 رکعت اللہ کے پیار کی, مزے کی, محبت کی, لذت کی پڑھ کے دکھا دو. رمضان آ رہا ہے, اصل کیوں آ رہا ہے؟ کئی باتیں کہی جا سکتی ہیں لیکن اتنے منٹ میں ایک ہی بات کہتا ہوں. کبھی کبھی ہم کو اور آپ کو بھی خیال ہوتا ہے دوستوں کی دعوت کرنی چاہیے. بہت دن ہو گئے دوست یار مل کر بیٹھے, ڈبہ پارٹی ہی کر لے, ایسا خیال ہوتا نا. لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈبہ پارٹی کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہم دیں کچھ وہ دیں. ہم تراویح دیں گے, سجدے دیں گے, روزے دیں گے, رات میں میٹھی نیند چھوڑ کر اس کے نام پہ اٹھنے کی قربانی دیں گے. یہ ڈبہ پارٹی ہماری طرف سے. وہ کیا دے گا؟ یغشاکم اللہ یستجیب فیہ الدعاء ینزل علیکم الرحمہ. ادھر سے رحمتوں کی بارش ہوگی, ادھر سے دعاؤں کی قبولیت کا انتظام ہوگا. اب وہ کیا کیا دے گا؟ وہ اس ڈبہ پارٹی میں کیا کیا لائے گا؟ اللہ کیا کیا دے گا؟ اس میں سے ایک چیز میں بتاتا ہوں. وہ سب سے اہم ڈبہ جو کھلے گا اس کی طرف سے, اس میں ایک چیز ملے گی, تقدیر حسن. کیا ملے گی؟ تقدیر حسن, خوبصورت تقدیر. اب جب رمضان آ رہا ہے نا تو بہت ساری چیزیں آپ مانگیے, لیکن ایک چیز مانگ لیجئے, یا اللہ میری تقدیر حسین بنا دیجئے. تقدیر حسن کا مطلب میری تقدیر خوبصورت بنا دیجئے, حسین بنا دیجئے. اور جب تقدیر حسین بن جائے گی تو یاد رکھو کہ تقدیر نام ہے اللہ کے فیصلے کا. آج تک کوئی قلم ایسا بنا ہی نہیں, کل تک بنے گا بھی نہیں جو اللہ کے فیصلے کو کاٹ دے یا مٹا دے. کیوں بھائی, کوئی مٹا سکتا ہے؟ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت, وہ جو چاہے لکھ دے, وہ جو چاہے مٹا دے. تو اس رمضان میں دوسری اور درخواستوں کے ساتھ ساتھ ایک چیز مانگے گے, کیا؟ تقدیر حسن. حسین بھی کیا دیکھ لو چلے گا, تقدیر حسین مانگ لو, حسن تقدیر مانگ لو, تقدیر خیر مانگ لو. اور یہ یقین رکھو کہ وہ مولا جب لکھ دے گا تو اللہ کی قسم اس کو آتا ہے کہ چیوٹی کو, ہندوستان کے کسی کھیڑے کی چیوٹی کو بیت اللہ پہنچانا کیسے ہے اس کو آتا ہے. کبوتر کے پر پہ بیٹھا دے گا, کبوتر کو کعبۃ اللہ کے صحن میں اتار دے گا, چیوٹی اتر کے طواف میں لگ جائے گی. اس کو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ تقدیر میں اگر ایک چیز پاس ہو گئی, ایک چیز پاس ہو گئی تو ہو کر رہے گی. ویسے تقدیر بد بھی ہوتی ہے اور تقدیر خیر بھی ہوتی ہے. ہمیں تو کیا کہنا, دونوں باتیں کہنی ہے. یا اللہ ہمیں تقدیر حسین نصیب فرما دے اور تقدیر بد سے بچا لے. لکھ دے گا تو ہو کے رہے گا, یہ یقین رکھیے. خالی ایک کام کرنا, لکھوانے کے پیچھے کوشش کرو. اب کہو کہ کیسے کریں کہ وہ لکھ دے؟ اتنی ساری باتیں تو اتنے منٹ میں نہیں ہو سکتی نا جی. ابھی تو میں بتا رہا ہوں, پہلے تقدیر کا یقین رکھو. آپ دیکھو تقدیر میں رب کائنات نے ایک بات لکھ دی,
کہ وہ یہودی بنو قریظہ کا سردار، ایک یہودی تھا بنو قریظہ کا سردار، ایک تو یہودی اور دوسرے ایک بہت بڑے قبیلے کا بڑا سردار، شرارت پر شرارت، کریلا نیم چڑھا، سمجھ گئے، دشمنی پر دشمنی۔ اللہ نے ایک بات لکھ دی کہ اسی یہودی کی بیٹی صفیہ کو، اسی یہودی کی بیٹی کو میں ایک دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچاؤں گا اور نبی کی چادر اس سے بچھواؤں گا، نبی کے گھر میں جھاڑو اس سے لگواؤں گا، نبی کی بیوی بناؤں گا۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ اتنا بڑا دشمن نبی کے نکاح میں اپنی بیٹی کو دے گا؟ کوئی نہیں سوچ سکتا تھا، مگر تقدیر نے لکھ دیا کہ یہ کرواؤں گا، اور اشارہ دے دیا تھا کئی سالوں پہلے۔ حضرت صفیہ کو پتہ چل گیا تھا، بیٹی کو پتہ چل گیا تھا کہ میرا ایک دن وہ آنے والا ہے کہ شاید میرا مقدر روشن ہوگا، اشارہ مل گیا تھا۔ صفیہ کا نکاح پہلے ہوا تھا ایک کافر سے، وہ تفصیل ابھی چھوڑیے۔ اس کے بعد صفیہ یہ گرفتار ہو کر کے آئی مدینہ منورہ غزوہ خیبر کے موقع پر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنے والوں کا جائزہ لیا تو اس میں یہ صفیہ خواتین میں نظر آئی۔ آپ کے پاس بادی کی حیثیت سے، خادمہ کی حیثیت سے بس وہ رہ رہی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، آزاد کیا، نکاح کیا، اپنے پاس رکھا۔ اس سے پہلے کی میں بات بتاتا ہوں کہ جب وہ پہلے شوہر کے پاس تھیں تو انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ چاند میری گود میں آ گیا ہے، چاند میری گود میں آ گیا ہے۔ صبح جب اٹھی تو اپنے شوہر کا نام کنانہ تھا، اس سے بیان کر دیا، اور عرب والے تعبیر جانتے تھے، اب تو ہم مولوی لوگ بھی تعبیر نہیں ڈھنگ سے جانتے، وہ برابر سمجھ گیا تھا۔ اس نے کہا اچھا سوتی ہے میرے بستر پہ اور خواب دیکھ رہی ہے مدینے والے نبی کی گود میں جانے کا، وہاں کا خواب دیکھ رہی ہے۔ بس ایک تھپڑ مارا چہرے پر، بہت تیز تھپڑ لگایا اور نشان پڑ گیا۔ صفیہ کو تعبیر سے پتہ چل گیا کہ اب تو خواب دیکھ لیا، اب تو خواب دیکھ لیا، اور دکھانے والے نے دکھا دیا، اب تو جو لکھ دیا گیا وہ ہو کے رہے گا۔ ادھر یہ دنیا سے گیا، رخصت ہوا، جو کچھ بھی ہوا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح کرنے کے بعد جب خلوت میں ان کو قریب سے دیکھا تو یہاں نشان پڑا ہوا تھا۔ کہا یہ نشان کیسا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک مرتبہ پچھلے شوہر کے پاس رہتے ہوئے یہ خواب دیکھا تھا، تو میرے شوہر نے یہ تعبیر بتائی تھی کہ ایک دن تم محمد عربی کے نکاح میں جانا چاہتی ہو، اس لیے ایسا خواب دیکھ رہی ہو۔ میں تو سوچ نہیں سکتی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میرا باپ تو سب سے بڑا دشمن آپ کا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن سمجھ میں آ گیا کہ رب کائنات جو لکھ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اس نے کسی بھی طرح پہنچا دیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ رمضان آ رہا ہے نا، تو آپ اللہ سے تقدیر مانگ لو، تقدیر، حسین تقدیر، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں مانگا ہے، یا اللہ ہر کام میں جب میں قدم اٹھاؤں تو اس کا انجام اچھا لکھ دینا۔ ہر کام میں نبی بھی ڈرتے تھے بری تقدیر سے، اس لیے کہ تقدیر کی نحوست ہی نے ابلیس کو ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا، ورنہ اس کے سجدے کم نہیں تھے۔
مگر تقدیر میں لکھا ہوا تھا، صحیحین کی حدیث بخاری اور مسلم کی، ان الرجل لیعمل عمل اہل الجنہ فیما یبدو للناس، لوگوں کی نظر میں ایک آدمی جنت والے کام کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جنت میں جانے کا صرف ایک ہاتھ یا ایک بالشت باقی رہ جاتا ہے، ایک قدم اٹھاتا تو جنت میں چلا جاتا، لیکن اس پر بدقسمتی غالب آ جاتی ہے اور جہنم والا کوئی ایسا کام کر ڈالتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ یہ بری تقدیر پر ہوتا ہے، اور خوبصورت تقدیر پر یہ ہوتا ہے کہ ان الرجل لیعمل عمل اہل النار، جہنم والا کام زندگی بھر کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں کسی کام سے، کسی ایک چیز سے، تو لاسٹ میں موت سے کچھ پہلے اللہ اس کو توفیق دیتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر کے سیدھے جنت میں چلا جاتا ہے۔ احد کا میدان تھا، دو قضیے ایسے ہی پیش آئے، ایک اسیرم اور ایک قزمان نام کا۔ اسیرم نام کا ایک کافر تھا، کافر، زندگی بھر کافر، آج بھی اس غزوہ احد میں کافروں کی طرف سے آیا تھا، کافروں کی طرف سے مسلمانوں کو مارنا، یہی کام تھا۔ اچانک اس کو اسلام سمجھ میں آ گیا اور کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھ کر کے پھر مسلمانوں کی طرف سے لڑنا شروع کر دیا، کسی کو پتا بھی نہیں کہ یہ کلمہ پڑھا ہے، چند لوگوں کے سوا، اور تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے اس کو شہید کر دیا، شہادت کا جام پلا دیا۔ صحابہ کہنے لگے کتنا خوش نصیب انسان ہے، ایک بھی نماز نہیں پڑھی اور اللہ نے شہیدوں کا مقام عطا فرما دیا۔ یہ ہے تقدیر جو خوبصورت ہوتی ہے میرے بھائی۔ اب قزمان نام کا جو کافر ایک آدمی تھا، وہ مسلمانوں میں سے تھا، مسلمانوں میں سے، یعنی دیکھنے میں مسلمانوں میں سے، اندر سے کیا تھا وہ بہتر اللہ جانتا ہے۔ صحابی پکا رہا ہوتا انجام خراب نہیں ہوتا، صحابہ کا انجام اللہ خراب نہیں ہونے دیتے، اس لیے کہ صحابہ کو تو اللہ نے امتحان لے کر صحابی بنایا تھا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، وہاں تو تقوی کا سکہ اللہ نے لگایا تھا، وہ اندر سے نہیں رہا ہوگا پکا مگر دکھتا تھا، نمازیں زندگی بھر پڑھی تھی، ٹوپیاں لگائی تھی، شلواریں جمائی تھی، لیکن ان تمام کے باوجود کیا ہوا، احد میں لڑتے لڑتے بہت کام کیا تھا مسلمانوں کی طرف سے، صحابہ کی طرف سے اس کو شاباشیاں مل رہی ہے، ما اجزأ منا اليوم احد، آج یہ کتنا کام کر رہا ہے، ایک نمبر کا کام کر رہا ہے، تعریف پہ تعریف، تعریف پہ تعریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعریفیں بہت سنی تو کہہ دیا ایک چھوٹی سی بات، اما انہو من اہل النار، اما انہو من اہل النار۔ ارے بابا اس کو کیا شاباشی دیتے ہو، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ جہنم میں اس کا ٹھکانہ بنا ہوا۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ میں تو گھبرا گیا کہ اتنا کام کرنے والا یہ اگر جہنم میں گیا تو ہم لوگ کدھر جائیں گے، لیکن میں دیکھوں تو ہوتا کیا ہے۔ اس کے پیچھے پیچھے لگ گئے، دیکھا کہ اس کو ایک زخم لگا، زخم کو برداشت نہیں کر سکا، اور پھر خود ایک درخت کے نیچے جا کر کنارے جنگ سے ہٹ کر وہ اپنے ہی کو نیزہ مار مار کر کے ختم کر لیا، خودکشی کر لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا جو وہ ثابت ہوا، اما انہو من اہل النار۔ عرض یہ کرنا ہے میرے بھائیوں کہ جو لکھا ہوگا وہ ہو کے رہے گا، اس لیے حسین بات اللہ سے لکھوا لوگے، اسباب نہیں ہوگے، اللہ منٹوں میں اسباب پیدا کر دیں گے۔ منٹوں والا لکھیں گے تو منٹوں میں پیدا ہو جائے، گھنٹوں والا لکھے تو گھنٹوں میں پیدا ہو جائے، سالوں والا لکھے تو سالوں میں پیدا ہو جائے، مگر لکھ دیا تو ہو کے رہے گا۔
لکھ دیا تو ہو کے رہے گا۔ بلعام ابن باعورہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس کا بھی ابتدائی حال ایسا تھا کہ 7ویں آسمان کی چیزیں بیٹھے یہاں سے دیکھ لیتا تھا، اتنا اس کو کشف ہوتا تھا، اور اس کے سامنے مریدوں کی تعداد 12 ہزار کی بیٹھی رہتی تھی، لیکن کسی ایک عمل کی نحوست نے، ایک عمل کی نحوست، اصل تقدیر بری جب اس پر غالب آ گئی تو اس نے ایک گڑبڑ امر کر دیا اور اللہ نے جہنمی بنا کے رکھ دیا۔ اور یہ میرے بھائیوں، جس طرح دنیا اور آخرت، دین اور دنیا کے تعلق سے ہے، ایسے ہی ہمارے جینے کے امور معاش کے تعلق سے بھی یہ بات ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی روزی کی بھی قسمتیں بنوا لیجئے، ابھی سے اس کی مشق کیجئے، کتنا مانگوں، کیسے مانگوں، کیا کیا کہہ کے مانگوں کہ اللہ میری قسمت بنا دے۔ اپنے امام صاحب سے پوچھئے، اپنے عالم صاحب سے پوچھئے، مفتی صاحب سے پوچھئے کہ بھئی قسمت بنانی ہے تو کیسے بنواؤں، مجھے تو قسمت بنوانی ہے، کیسے بنواؤں؟ اور جب تک نہ معلوم ہو تب تک کم سے کم نبی کی وہ دعا خوب پڑھیے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اور کہیے کہ یا اللہ مجھے قسمت اپنی بنوانی ہے، کیا بولوں کیا کروں میں تو سمجھتا نہیں، لیکن اتنا معلوم ہوا ہے کہ یہ تیرے نبی کے الفاظ ہیں، نبی کے کلمات ہیں، نبی کی زبان پاک سے آئے ہوئے جملے ہیں، یا اللہ ان پاک جملوں کی برکت سے میری تقدیر خوبصورت بنا دے، میری تقدیر خوبصورت بنا دے۔ ارے بن جائے گی تو میں نے کہا نا کہ اب ہو کے رہنا ہے۔ کتنا عجیب معاملہ، دیکھیے ذرا، باپ کا نام ابو جہل، باپ کا نام ملعون ابو جہل علیہ لعنت اللہ، لعنہ اللہ، لعنت ابو جہل، اور بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسی کی کوکھ سے تو جنم لیا تھا۔ ابو جہل ہی کے تو کاجو بادام پہ اکرمہ نے پرورش پائی تھی، اسی کے گھر میں تو آنکھ کھولی تھی، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا مقدر بنانا ہے۔ اب کیسے بنا ان کا مقدر، وہ تو آپ کو سوال ہوتا جا رہا ہے، میں سمجھ رہا ہوں، لیکن جواب صرف ایک ہی ابھی ہے کہ مقدر جب آپ اللہ سے لپٹ جاؤ گے کہ مجھے میرا مقدر بنا دیجئے تو اللہ بنا دیں گے۔ ایک دعا مجھے یاد آئی، آپ اردو میں یاد کر لینا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ تقدیر ہی کی، تقدیر بنانے پر دعا کی اللہ سے جی لگا کر کے۔ پہلے تو خوب اللہ کی تعریف کی، اللہ آپ ایسے ہیں آپ ویسے ہیں۔ ایک کام یہ کیا کرو، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ نا تو ڈائریکٹ مانگنا مت شروع کرو، یا اللہ یہ لاؤ وہ لاؤ، یہ دینا وہ دینا، ارے نوکر مت سمجھ لو، ڈائریکٹ پانی لاؤ کھانا لاؤ، نہیں، پہلے اپنا اس کا تعلق سناؤ، اللہ آپ اللہ ہیں، اللہ آپ اب تک ہمیں کھلانے والے ہیں اور کل تک آپ ہی کھلانے والے ہیں، اللہ آپ بڑے پیارے ہیں، اللہ آپ نے تو ہر ایک کو کھلایا ہے، سفید چہرے والے کو بھی آپ ہی دینے والے، برے چہرے والے کو بھی آپ ہی دینے والے، یا اللہ میں مانا کہ برا ہوں پھر بھی آیا تو ہوں آپ کے پاس، یا اللہ یہ سن کر آیا ہوں کہ آپ سب کو دیتے ہیں، سنا ہے کہ یہ دربار الہی ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یا اللہ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ جو نہیں آتا کبھی کبھی آ جاتا ہے، آپ اس کو جلدی دے دیتے ہیں تاکہ وہ اس دروازے سے جڑ جاوے، یا اللہ تیرے اولیاء تو روزانہ تہجد میں مانگتے ہیں، آج مجھے بھی آنے کی توفیق ہو گئی، اس کٹورے میں بھی کچھ ڈال دے۔ پہلے پھلاؤ اللہ کو، مناؤ اللہ کو، پٹاؤ اللہ کو، خوش کرو اللہ کو، اس کے بعد پھر مانگو جو مانگنا۔ یہی کام کیا تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے پہلے اللہ کو خوب اللہ کی ثنا کی، اور ثنا بھی کرنے کے بعد کہو اللہ تیری تو ایسی خوبیاں ہیں کہ ہمیں تو بولنا بھی نہیں آتا، اللہ ہم کو تو بولنا بھی نہیں آتا۔ پھر آگے انہوں نے کہا اللہم یاد المن ولا یمن علیہ ویاد الطول والعنام،
تعریف کی اللہ کی، اس کے بعد جو اصل چیز مانگی وہ اب آپ اردو میں کہہ لیجئے گا، اللہم اللہم، اے اللہ اے اللہ اے اللہ۔ آپ جب اللہ بولے نا تو آپ سمجھے میرا سب سے زیادہ ہمدرد وہ ہے میرا اللہ، میری مصیبت میں سب سے زیادہ کام آنے والا وہ ہے میرا اللہ۔ اللہم، یہ سوچ کر کے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہم اللہم کئی مرتبہ اس کو بولا کرو، پھر دیکھو دل پہ اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ آگے کیا کہا، اللہم ان کنت کتبتنی عندک فی ام الکتاب شقیا۔ عجیب بات ہے، صحابی تھے نا، میں نے کہا صحابی ہونے کے بعد، پکا صحابی بن جانے کے بعد اب جہنمی ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا، اسلام چھوٹنے کا سوال ہی نہیں ہوتا، گمراہ ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ یہ امت کا اتفاق ہے اس پر، جس نے دیکھ لیا نبی کو ایک مرتبہ نور ایمانی سے، اب اس کی معرفت کبھی چھینی نہیں جا سکتی۔ لیکن ابن مسعود کیا کہہ رہے ہیں، اللہم ان کنت کتبتنی عندک فی ام الکتاب شقیا او محروما۔ اے اللہ، اگر آپ نے ابن مسعود کو شقی اور بدبخت لوگوں میں لکھ دیا ہے، اپنے کو ڈر رہے ہیں، حالانکہ یقین ہے کہ صحابی بدبخت نہیں ہو سکتا، ان سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہو سکتا ہے۔ اللہم ان کنت کتبتنی عندک فی ام الکتاب شقیا او محروما او مقترن او مطرودا او مقترن علی فی الرزق۔ یا اللہ، اگر تیرے دربار کے ہکالے ہوئے، بھگائے ہوئے، دھتکارے ہوئے لوگوں میں میرا نام تو نے لکھا ہے، روزی کی تنگی والوں میں تو نے میرا نام لکھا ہے، یا اللہ اس بندے کی درخواست ہے، اس بندے کی گزارش ہے، فمحو اللہم، فمحو، مٹا دے اللہ، ان کنت کتبتنی، اگر ایسا لکھ دیا ہے تو مٹا دے۔ اور پھر کیا لکھ دے، اور آگے ایک بات اور کہی، یا اللہ مٹا دے، کوئی آپ سے آپ کو پوچھنے والا نہیں کہ کیوں مٹا دیا، قلم بھی آپ کا، پاور بھی آپ کا، بندہ بھی آپ کا، قلم بھی آپ کا، پاور بھی آپ کا، اور بندہ بھی آپ کا، یا اللہ مٹا دے، اگر ایسا لکھ دیا ہے الٹا میرے بارے میں تو مٹا دے۔ وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور لکھ دے، کیا لکھ دے، سعیداً مرزوقاً موفقاً بالخیرات، یا اللہ سعادت مند لکھ دے، یا اللہ نصیبے والا لکھ دے، وغیرہ وغیرہ اچھائیاں سب کہے، موفقاً بالخیرات، کہ اب زندگی میری خیر کے ساتھ گزر جائے، اللہ ایسا لکھ دیجئے۔ امید ہے کہ اس اتنی گفتگو سے دو باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ ہمیں ان دنوں، آج سے لے کر کے اب عید تک، عید کی عیدگاہ تک، عید کی عیدگاہ تک اللہ کی طرف سے نوازشات کے سیزن ہیں، تو اس ایک مہینے میں خوب مشق کر لیں۔ پہلی بات یہ کہ کیا کرنا ہے، تقدیر منوانا ہے، بنوانا ہے۔ نمبر دو، کیسے بنوانا ہے، تھوڑا سا اس کے الفاظ بھی سامنے آ گئے، تھوڑے سے اس کے الفاظ بھی سامنے آ گئے۔ وقت ختم ہو گیا حضرت؟ اچھا جی، ایک دو منٹ میں ایک بات کہہ دوں حضرت جی، کبھی کبھی وہ عمل کر دینے سے تقدیر خود سے اللہ بنا دیتے ہیں۔ ایک عمل بتا رہا ہوں، کون سا عمل؟ جو عمل آپ کے دل پر، آپ کے نفس پر بھاری پڑے، میں تو نہیں کر سکتا، میں تو نہیں جھک سکتا، میں نہیں جا سکتا، اس کی شادی میں شریک نہیں ہوں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ارے میں مر جاؤں گا لیکن نہیں جاؤں گا، اس کے جنازے میں نہیں جاؤں گا، یہ جو شان کی باتیں ہوتی، ایسا اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ ہو تو وہ بہت دھنی اور غنی اور بہت قسمت والا ہے۔ ارے بھائی کیسے قسمت والا ہے؟ اب وہ اس کے چانس ہیں، وہ اپنی شان مٹا دے، کیا کرے؟ اپنی شان مٹا دے، پھر دیکھو تقدیر بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ آج باوجود اس کے کہ آپ صحیح ہیں، بھائی آپ کا غلط ہے، اور آپ نے سب کو سامنے کہہ دیا میں نہیں جھکنے والا، اب کہنے کے بعد جھکنا اور بھی مشکل ہوتا ہے نا، مگر جھک کر دکھا دو،
جھک کر دکھا دو، صرف اس بنیاد پر کہ میرے مصطفیٰ کی روح خوش ہوگی، وہ روضے مقدسہ میں جینے والے محمد خاتم النبیین کی روح خوش ہوگی، میرا رب عرش پر خوش ہوگا، اس بنیاد پر جھک کر بھائی کے سامنے دکھا دو، بہن سے نہیں بنتی دکھا دو، بیوی سے جھگڑا ہے جا کے ہاتھ ملا لو، سسرال والوں سے ہاتھ ملا لو، جس کا کسی کا باقی ہے اٹھا کر کے دے دو، شان بھول جاؤ، اللہ کی قسم خود سے تقدیر بن جائے گی۔ خود سے تقدیر پر ایک چھوٹی سی بات اور 1 منٹ کی، وہ یہ ہے میرے بھائیوں، پڑوس میں رہتا تھا مسلمان کے ایک مجوسی مر گیا، اور مجوسی حالت ہی میں بظاہر مر گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا تو وہ مجوسی جنت میں ٹہل رہا ہے۔ مجوسی کس کو کہتے ہیں؟ آگ کی پوجا کرنے والے۔ اس سے پوچھا کہ تو مجوسی تھا، جنت میں کیسے آ گیا؟ تو کہنے لگا تقدیر نے پہنچا دیا۔ کس نے؟ تیری تقدیر بنی کیسے؟ ایک سوال ہے۔ تو کہنے لگا میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک دن رمضان کے مہینے میں میرا بیٹا اور میرے پڑوسی کا بیٹا دونوں ساتھ میں کھیل رہے تھے، پڑوسی کا بیٹا روزے سے تھا، میرا بیٹا روٹی کھا رہا تھا، تو مجھے غصہ آیا اپنے بیٹے پر کہ اس کے سامنے روٹی کھاتے ہو، تو میں نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا۔ شرم نہیں آتی؟ وہ بیچارہ بھوکا ہے صبح سے۔ بس یہ تھپڑ لگایا، اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ اس نے لکھ دیا کہ اس کو جنت دینی ہے۔ اب وہ کیسے دینی ہے وہ جانتا ہے، لکھ دیا تو لکھ دیا، لکھ دیا تو لکھ دیا۔ اب کیسے دیا؟ میرے جب مرنے کا ٹائم آیا تو ایٹومیٹک میرے دماغ میں یہ بات آئی، یار مجھے کلمہ تو آتا ہی ہے، لاؤ کلمہ پڑھ لو، مسلمان اچھے لوگ ہوتے ہیں، اور مسلمان کیسے بھی ہو ان کے نبی تو بڑے اچھے تھے۔ یہ اچھی اچھی باتیں، اچھی اچھی سوچ، اچھے اچھے خیالات کیوں آنے لگے؟ تقدیر کے قلم نے خیالات بدل دیے۔ اب وہ کلمہ پڑھ کر دنیا سے چلا گیا، جنازہ ونازہ تو اس کا ہوا نہیں، اس لیے کہ کسی کو خبر ہی نہیں۔ مگر بتاؤ تقدیر نے لکھ دیا تو ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آپ بھی دعا کر لیجیے اللہ تعالی ہم سب کی تقدیر خوبصورت بنا دے گے۔ اللہ اگر آپ کے دفتر میں ہمارا نام بری تقدیر میں لکھا ہوا ہو تو اللہ کاٹ کر رحم فرما کر، ہم گنہگاروں پر رحم فرما کر اللہ حسین تقدیر والوں میں ہمیں بھی شامل فرما لیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔